بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہیرو کون ہوتا ہے تو شاید آپ میں سے کوئی کسی فلمی اداکار کا نام لے، کوئی کسی کھلاڑی کا اور کوئی کسی سپر ہیرو کا۔ لیکن کیا واقعی ہیرو وہی ہوتا ہے جو پردہ اسکرین پر نظر آئے؟ آج کا ہمارا سبق اسی دلچسپ سوال کا جواب دے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، آئیے ایک نظر پچھلے کلاس پر ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے انشائیہ کی تعریف، اس کے اہم اوصاف اور معروف انشائیہ نگار سید محمد حسنین کا مختصر تعارف پڑھا تھا، اور آج ہم سید محمد حسنین کا نہایت خوبصورت اور سبق آموز انشائیہ ہیرو پڑھیں گے، جس میں مصنف نے بتایا کہ حقیقی ہیرو کون ہوتا ہے اور ہمیں کس شخصیت کو اپنا ہیرو بنانا چاہیے۔ تو آئیے پوری توجہ کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہیرو، جس کے لکھنے والے ہیں سید محمد حسنین۔ ایک انشائیہ ہے۔ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے۔ آپ ناواقف نہ ہوں گے، اچھے آم کی تعریف انہوں نے یوں کی تھی کہ بہت سے ہوں اور خوب میٹھے ہوں۔ آپ کی پسند اور ناپسند مجھے نہیں معلوم، مگر آپ جانتے ہوں گے کہ آم ناپسند کرنے والوں کو غالب گدھے سمجھتے تھے۔ ہیرو کی پسند کا اظہار کر کے مجھے اس وقت آپ کی شناخت منظور نہیں۔ کھٹے میٹھے آم کی طرح ہیرو بھی خالصاً دو ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آم کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہیرو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مثالی اور موسمی۔ اسے اپنے ملک کی خوش قسمتی کہیے کہ ہمارے پھلوں میں جتنی شکل اور سواد کے آم ملتے ہیں، اتنی اقسام کے ہیرو بھی۔ مثال کے طور پر فلمی ہیرو اور قومی ہیرو، کلاس کا ہیرو اور بازار کا ہیرو، محلہ کا ہیرو اور منچ کا ہیرو وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیرو کسی جگہ اداکاری کرتا ہے، کہیں سودا بازی، کہیں کاوریٹ کہلاتا ہے، کہیں رنگدار، کہیں سرداری کرتا ہے، کہیں سواری، کہیں اس کا شغل پہلوانی ہوتا ہے اور کہیں عاشقی۔ زندگی کی علامت ہے، وہاں ہیرو عزم کی علی کا سوج و ساج ہے، وہاں ہیرو عزم کی تب و تاب۔ کوئی جگہ ہیرو سے خالی نہیں، ہر دل میں ہیرو کا جذبہ اور جو موجود ہے۔ ہیرو طبعاً دو ہوتے ہیں، مثالی اور موسمی۔ مثالی ہیرو کتابی دنیا میں نشو و نما پاتا ہے اور عموماً یہ زائد خیال ہوتا ہے۔ نامی شعرا اور کہانی کا راز کے خالق ہوتے ہیں، اسی کے طبع قدم سے اہل قلم کو مقامی ابدی نصیب ہوتا ہے۔ نیرنگی زمانہ سے مثالی ہیرو اگر کبھی اس عالم رنگ میں نمودار ہو جاتا ہے تو اس کا قیام اور قیادت معاشرہ کے لیے پرخطر ہو جاتی ہے۔ اس کی سرفرازیاں جو اس کے ہیرو عزم کو نادرالوجود بنا دیتی ہے، یہ اقوال و اعمال کی زرینی ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد اس ہیرو کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے، پھر اتباع و توقیر کے نام پر اس کی قدریں بے قدر کی جاتی ہیں۔ پیراں نمی پرند مریدانے نی پرانند، یہ فارسی لفظ ہے کہ مصداق اس مرد آہن کے کردار سے زیادہ اس کی ذات کو مرکز رکوع و سجود بنا لیا جاتا ہے۔ مثالی ہیرو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے مقلدین و تابعین خرافات کے ظلمات میں ذرائع نور تلاش کرتے ہیں۔ بعض مثالی ہیرو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے وقت یا قبل از وقت صفحہ ارضی پر نمودار ہو جاتے ہیں اور فکر و شعور کے عرفان کی نافہمی اور بلاخیز روشنی طبع کی وجہ سے وہ خود آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسے برگزیدہ ہیرو کو ارباب قضا و قدر جلد از جلد عالم ہستی سے عالم نیستی میں واپس کر دیتے ہیں۔ بچوں، اس صفحہ میں بتایا گیا ہے کہ ہمدردی ایک بہت اچھی صفت ہے، ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے۔ بچوں، اس صفحہ میں بتایا گیا ہے کہ ہمدردی ایک بہت اچھی صفت ہے، ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہمدرد انسان کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ چلیے اب اگلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ مثالی ہیرو کا انجام۔
خواہ یہ زائدہ قلم کار ہو یا پروردہ قدرت، عموماً المیہ ہوتا ہے، اپنی علمناکی کے باوجود یہ دست پناہ سے محروم رہتا ہے۔ مثالی ہیرو کے المیہ کا یہی رخ طربناک اور درخشاں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی ہیرو عزم کلاسیکی بن جاتی ہے، اس سے زیادہ حوصلہ مند اور فعال ہوتا ہے۔ عصر جدید یعنی کہ نئے زمانے کا ہیرو، اور کلاسیکی ہیرو جو پرانے زمانے کا ہیرو ہوتا تھا، اس کی وجہ اس کے مزاج اور ماحول کی ہم رنگی ہے۔ لڑکپن سے پہلے اس میں عاشقی کا مادہ اور جوانی سے پہلے حسینوں پر مرنے کا حوصلہ آ جاتا ہے۔ چلتے پھرتے ایجاب و قبول کے خاطر وہ ہمہ وقت آٹو رکشہ بنا رہتا ہے۔ اظہار عشق کا مرحلہ ہو یا ترسیل عشق کا مسئلہ، وہ ہمیشہ ترقی پسندانہ انداز سے سوچتا اور غیر روایتی طریقہ کار کو اپناتا ہے۔ جو غلط طریقہ ہوتا ہے اسے ہی اپناتا ہے۔ آج کل کے ہیرو جو ہو رہے ہیں وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، مثلاً وہ پتنگ بازی یا غزل گوئی نہیں کرتا، وہ کبوتر یا ملازمہ کا سہارا نہیں لیتا، وہ مٹھائی یا چٹھی کا بھی قائل نہیں ہوتا۔ رہی مصوری اور افسانہ نگاری تو ان وسائل کا استعمال اس کے لیے امر محال ہے کہ اب افسانہ اور تصویر دونوں تجریدی آرٹ ہو گئے ہیں۔ لازماً سرخ روئی یا زرد روئی کے انجام سے بے پرواہ ہو کر وہ آتش عشق میں بے خطر چھلانگ لگا دیتا ہے کہ میر صاحب فرما گئے ہیں: محبت نے ظلم سے کاڑھا ہے نور، محبت نے ظلم سے کاڑھا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور۔ عصر جدید کے ہیرو کے سفلا پن پر غصہ کے عوض مجھے ترس آتا ہے۔ آپ بھی میرے خیال ہم ہوں گے کہ اس ہیرو عزم کی نامعقولیت دراصل ہمارے نظام تعلیم اور طریقۂ تربیت کا ثمرہ ہے۔ غور فرمائیں، اب نہ مکتبی اور مذہبی تعلیم ہے اور نہ درسگاہوں میں چٹائی اور چھڑی، مخلوط تعلیم اور سیکولرزم کا دار و دورہ ہے۔ ابتدائی تعلیم کے آغاز سے بہت پہلے بچے کے دنیائے مشاہدہ میں وہ چمک دار رنگین تصویریں داخل ہو جاتی ہیں جو والدین کے ذوق اور کمروں کی زینت کا ثبوت رہتی ہے۔ کی تجسس پسند نظریں ان ماہ پیکر کے عریاں جسم کی جغرافیہ کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ گھر اور باہر، بازار یا تقریب کی کوئی قید نہیں، مر مٹنے کی دعوت اسے ہر جگہ ملتی ہے۔ وہ جنسی کہانیاں دیکھتا اور پڑھتا بہت کم ہے کہ دیکھنے سے ہی اسے فرصت نہیں ملتی۔ عمر آتے ہی کالج کی کھلی فضا میں اس کے ہیرو عزم تازہ دم ہو جاتی ہے۔ جو دل پر گزرتی ہے روحانی عمل اس کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ آخرس، بد اقبال والدین اور نامراد اولاد باد عفت بسیار ایک ہی گھاٹ پر جا لگتے ہیں، یعنی آپ کی ہمدردی پر ہائے دل اور ہائے گل دونوں کے لب پر ہوتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ پہلے زمانے کے ہیرو صرف طاقتور نہیں ہوتے تھے بلکہ ان میں بہادری، وفاداری، قربانی، سچائی اور اعلیٰ کردار بھی ہوتا تھا۔ یہی خوبیاں انہیں لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں۔ اس لیے ایسے ہیرو کو مثالی یا کلاسیکی ہیرو کہا جاتا ہے۔ خدا بخشے لکھنؤ کے اگلے لوگ کیسے روگن دماغ اور دوربین تھے! ان کی نفاست پسندی اور جدت پرستی کا جواب نہیں۔ ادب اور تہذیب کو اس لکھنوی زندہ دلی سے کیا کچھ نہ ملا! ریختہ کو ریختی، قیصر باغ کو راجہ اندر کا دربار اور بلبل کو مذکر باندھ کر انہوں نے دلی والوں کے نئے مقامات آہو فغاں سے روشناس کرایا۔ اور تو اور نہایت دور افتادہ ماضی کی ایک تہذیبی مشغلہ کو انہوں نے یوں اپنا لیا کہ نقل اصل سے دو ہاتھ آگے بڑھ گئی۔ قدیم روم اور یونان کے جریح سرماؤں کے قصے آپ نے پڑھے ہوں گے۔ یہ خونخوار خوار اور گرسنہ درندوں سے کشتی لڑتے، پیترے بدل بدل کر اپنی شجاعت کے مظاہرے کرتے۔ حیات و موت کی کشتی کا روح فرسا تماشا رومی اور یونانی فرما رواؤں کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ کشتی سے جانبازی کا جیسا بھی مظاہرہ ہوتا ہو، پر صاحب یہ مشغلہ کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری والا ایک طرفہ معاملہ تھا۔
آفرین بر اہل لکھنؤ، اس رومی روایات کی لکھنؤ مذاق نے بے کنی کر دی۔ ان کی توجہ سے اس کشتی کی نہ صرف اہمیت دور ہوئی بلکہ اس میں جدت اور نفاست بھی آ گئی۔ یعنی ایک طرف انہوں نے انسان اور درندوں کی بجائے بیٹر اور ملک کی کشتی رائج کی، دوسری طرف دو پہلوانوں کو اکھاڑے میں اتارنے کے بعد انہیں بیٹھے بیٹھے چونچ لڑانے کا ہنر سکھا دیا۔ ایسا قلب گداز پایا تھا انہوں نے بھلا درندہ اور دو پایا کا مقابلہ کیا، حیوان دونوں ہی ٹھہرے۔ لکھنؤ کے اگلوں نے مگر ایسا سرما تیار کیے جو پہلوانوں سے باکے ہو گئے، ایسے مست پہلوان جن کی لنگوٹ اتر گئی اور منہ چھوٹ گئی، ان کا جسم پہلوانی نہ رہا پر ان میں کس بل آ گیا۔ دیکھا آپ نے، لکھنؤ کے یہ باکے بھی دراصل ہیرو کے قسم تھے۔ یہ باکے اس وقت کی تہذیبی جاہ و جمال کی جس میں تصویر تھے، ان باکوں کے ہیرو عزم سے مجمع اور مجلس میں باد نشاط بہنے لگتی اور مجھے دل بھی کھل جاتے۔ کہتے ہیں لکھنؤ اسٹیشن سے دو باکے بغیر سفر یکے بعد دیگر ایک ہی ڈبے میں داخل ہوئے، ان کی نظریں ملیں۔ باکے اسے کہتے ہیں جو رئیسی دکھاتا ہو، خود کو بہت بڑا سمجھتا ہو اور ٹھاٹ پاٹ سے پہن اوڑھ کر چلتا ہو۔ جو بیٹھ چکا تھا جم کر بیٹھ گیا، جو آیا وہ واپس نہ ہوا۔ کہ باکپن دونوں کو عزیز تھا۔ ٹرین روانہ ہوئی، مسافر خوش ہوئے کہ ان باکوں کی آمد سے خوش وقتی نصیب ہوئی۔ جانوں پر جانیں رکھے، آمنے سامنے سیٹ پر بااطمینان بیٹھے۔ دونوں باکوں نے اپنی لن ترانی شروع کر دی، مسافروں کو اپنے شیوا و شعار سے فریفتہ و متوجہ کرتے ہوئے یا اپنے مربی کے بمثل اعزاز و افتخار پر دون کے ہانکنے لگے۔ ان کے مکالمے نہلے پر دہلے کے بازی کھیلنے لگی، پر نچلا کوئی نہیں بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اسٹیشن پر ٹرین رکی۔ اتفاق وقت دونوں باکوں کو اسی جگہ پر اترنا تھا۔ اپنی مرصع چھڑی لیے یہ پلیٹ فارم پر آ گئے۔ ادھر ادھر کلی گھوم رہا تھا۔ ایک باکے نے پلے دار آواز سے کلی کو پکارا، دوسرے باکے نے دزدیدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سامان ندارت، پھر کلی چھ معنی و نہ دیکھے انداز سے اس باکے کا جائزہ لینے لگے۔ یعنی کہ ان لوگوں کے پاس کچھ سامان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا رئیسی دکھانے کے لیے کلی کو آواز لگائے اور روکے۔ تو کلی دیکھنے لگا کہ آخر انہوں نے مجھے کیوں روکا، لیکن وہ اپنا رئیسی دکھانا چاہ رہے تھے۔ پہلے باکے نے نہایت تمکنن کے ساتھ کلی کی طرف اپنی چھڑی بڑھائی اور کہا، دیکھتا کیا ہے، لے یہ چھڑی اٹھا۔ پاکپن کا یہ مظاہرہ دوسرے کو روک دے گیا۔ چھٹی جس نے اسے سہارا دیا، اس نے بھی کلی کلی صدا لگائی۔ ایک کلی دوڑ کر آیا، پاس آ کر بولا، نواب صاحب سامان کہاں ہے؟ باکے نے کامدار صدری کی جیب میں سے نہایت فخر سے 2 انگلی داخل کی، ٹکٹ نکالتے ہوئے کلی کو حکم دیا، نواب کے بچے، لے یہ ٹکٹ اٹھا۔ آج کا ہیرو باکا سنجیدہ نہیں ہوتا، اس کو ہیرو عزم کو دیکھنے یا سننے کا جی بھی نہیں چاہتا۔ یہ نہ مثالی ہوتا ہے اور نہ کتابی، یہ فصلی ہوتا ہے اور موسم موسم میں تولد ہوتا ہے، یعنی چینج ہوتا رہتا ہے۔ میں یہ مشاہدہ نہ کر سکا ہوں کہ موسمی ہیرو کی اچھی فصل مناسب فضا کی نتیجہ ہوتی ہے یا نامناسب فضا میں اس کی فصل لہلہا اٹھتی ہے، پر اتنا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عصری بحران اور انتشار موسمی ہیرو کی نشو و نما کے لیے نہایت سازگار ہیں۔ معاملہ تولید میں ان کی آمد یا آورد کو گوشوارہ بنانا اچھے دانشوروں کے لیے بھی مشکل ہے۔ موسمی ہیرو کھڑے کھڑے اسٹیم انجن کی بھبکتے دھواں کی طرح اچانک ابھرتا ہے۔ ہیرو عزم کے کارناموں سے شرفا گھر کے اندر، یعنی کہ شریف لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر اور سفلا گھر کے باہر جاتے ہیں، جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بلا درد سر اکثریت کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے۔ بامراد ہونے سے پہلے وہ یوں اینٹنے لگتا ہے جیسے نیا ملازم نیا بس شرٹ پہن کر ملکینی کے ساتھ بازار کو نکلا ہو۔ موسمی ہیرو کدو کریلے کی لتوں کی مانند تیزی سے بڑھتا ہے، زیادہ دن تک ہرا بھرا نہیں رہتا۔ کامرانیاں 70 یا سینکڑوں، یہ جلد اپنے رنگ بدل لیتا ہے۔
तौबा इस्तग़फ़ार करके यह ज़ियारत को निकल जाता है। वापसी के बाद फिर यह शरई हीरो बन जाता है। फितना और फतूल की दुनिया से मुंह मोड़कर वह खैर व खिदमत की दुनिया में दाखिल होता है। रिवायती रसूम के अजर और चलते फिरते अकायद के रास्ते पर शरई हीरो का यकीन नहायत कामिल और पुख्ता होता है। मोहल्ला या बरादरी के उन रोशन ख्याल तलबा की अकल परवा दस्त तासुफ मिला करता है, जो कारखाना कुदरत को अंधे की लाठी तस्वुर करते हैं। यह नौ उम्र दानिश दरअसल नहायत हसास होते हैं। उम्मत मुहम्मदिया के ज़वालो अदबार और हाय मूसा व ईसा के ज़फ़र इकबाल का राज उनके कुछ फ़िक्र फ़हम के लिए एक प्रॉब्लम होता है। शरई हीरो को तलबा के उस मंशाइया नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रहा है। एतराफ़ उसे भी होता है कि हिम्मा फाक पर अज़ फितना और शर है, पर उसे यकीन होता है कि क़यामत के करीब है। नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, सब ठीक रहेगा। ये ईमान परवर और ईमान सोच तकाबली बहसें बड़ी दिलचस्प होती हैं। मुदाखलत किए बगैर उस मुहाकाती मुनाज़रे से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मुझे मौका मिला है और ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे मन्नाडे इकबाल का शिकवा और मोहम्मद रफ़ी का जवाब शिकवा खुद रफ्ता होकर सुना रहे हों। बच्चों, इस सबक से हमें यही समझ आता है कि हमें मौसमी हीरो की तरह नहीं बल्कि मिसाली हीरो की तरह अपनी ज़िंदगी को संवारना होगा। जैसे मिसाली हीरो अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी, वफ़ादारी, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। मिसाली हीरो के जाने के बाद भी लोग उन्हें अपने ज़हन में याद रखते हैं। अगर बच्चों आप भी यही अमल करेंगे तो लोग आपको भी अच्छे बच्चों में हमेशा याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने सैयद मोहम्मद हसनैन के इंशाइया हीरो में मौसमी हीरो और मिसाली हीरो का फ़र्क समझा और उसका मरकज़ी पैगाम जाना। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसी सबक के सवाल और जवाब के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।